ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی سے ملاقات ہوئی۔ مشرق وسطی کی سنگین صورتحال اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے لیے آمد پر اسحاق ڈار کا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور چینی وزیر خارجہ نے پاک چین تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو کی۔ اسحاق ڈار چین کے ایک روزہ سرکاری دورے پر بیجنگ میں موجود ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فیدان کو ٹیلی فون پر بھی بات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تازہ ترین علاقائی اور عالمی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ حکان فیدان نے 4 ملکی اجلاس کے لیے پاکستان کی مہمان نوازی کو سراہا۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور اسحاق ڈار کا دورہ چین انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور پاکستان اور چین ایران سمیت علاقائی امور اور یکساں موقف رکھتے ہیں۔ 3 چینی جہاز آبنائے ہرمز سے بحفاظت گزرے، جس پر ایران کے حکام کا تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ بیان میں جنگ کے دوران تاریخی مقامات کو پہنچنے والے نقصانات پر گہرا دکھ کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل سے فوری جنگ بندی اور فوجی کارروائیاں روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چین نے پانی کے پلانٹس اور جوہری ری ایکٹر پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ چین نے تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے، کہا وہ خطے میں امن کی بحالی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے کے مطابق پاکستان اور چین جنگ کے خاتمے اور امن کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھا ہوئے ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر اب تک کی سب سے خطرناک بمباری کی گئی ہے، جس میں 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم استعمال کیے گئے۔ حملوں کے دوران تہران، اصفہان، کاشان اور دیگر شہروں میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 11 افراد شہید ہو گئے ہیں، جبکہ متعدد مقامات پر شدید تباہی کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران میں میزائل بنانے والی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور تقریباً 40 اسلحہ سازی اور تحقیقاتی مراکز پر حملے کیے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اصفہان میں ہونے والے دھماکوں کی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دی۔ امریکی اخبار کے مطابق حملوں میں 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم استعمال کیے گئے، جن کے ذریعے اسلحہ ذخائر اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کے وزیر جنگ پیٹ نے کہا ہے کہ آنے والے دن ایران جنگ کے لیے فیصلہ کن ہوں گے اور ایران کچھ نہیں کر سکے گا۔ بھرپور طاقت سے ایران کے اندر حملے کر رہے ہیں۔ امریکی جنگ پیٹ نے کہا ہے کہ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے پاس آپشن بہت ہیں اور ایران کے پاس آپشن محدود ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایران کی طرف سے کم تعداد میں میزائل فائر کی گئے۔ وزیر جنگ نے کہا ہے کہ ایران فوج کو تباہ کر دیا گیا ہے، ان کی فوجی قیادت مایوسی کا شکار ہے۔ ایران کچھ میزائل فائر کر سکتا ہے اور وہ میزائل گرائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران اگر ڈیل نہیں چاہتا تو امریکہ مزید سخت حملے کرے گا۔ آپشن ایپیک فیوری میں اہداف کے حصول کامیابی سے جاری ہے۔ اگر ایران نے معاہدے کو قبول نہیں کیا تو طاقت سے حملہ کیے جائیں گے۔ موجودہ ایرانی قیادت کو زیادہ عقل مندی دکھانی ہوگی۔ ایران کی صلاحیتوں کو کمزور کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیویٹ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہے، اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ جو کچھ عوام میں کہا جاتا ہے وہ نجی ملاقاتوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ایران کے پاس اب امریکہ یا اس کے اتحادیوں کو دھمکی دینے کی صلاحیت نہیں۔ صدر ٹرمپ پہلے دن سے امریکہ کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کی نیوی، فضائی اور دفاعی نظام مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ایرانی حکومت کے لیے حقیقی معاہدے کرنے کا اچھا موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو چاہیے وہ جوہری عزائم کو مستقل طور پر ترک کر دے۔ اہداف کے حصول تک آپریشن ایپیک فیوری کی جاری رہے گا۔ چند روز میں آبنائے ہرمز سے مزید 20 آئل ٹینکرز کے گزرنے کی توقع ہے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے اسرائیلی شہریوں کو قتل اور اس میں ملوث ہونے والے فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کا متنازع قانون منظور کر لیا۔ قانون کی منظوری کو اسرائیل کی انتہا پسند دائیں بازو کی جماعتوں کی بڑی کامیابی قرار دے رہا ہے، جنہوں نے طویل عرصے سے اس اقدام کے لیے دباؤ ڈال رکھا تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو بھی ذاتی طور پر پارلیمنٹ میں موجود رہے اور بل کے حق میں ووٹ دیا۔ قانون کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے وہ فلسطینی جو اسرائیلی شہریوں کے قتل کے جرم میں سزا یافتہ ہوں گے انہیں پھانسی دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ قانون اسرائیلی عدالتوں کو یہ اختیار بھی دے گا کہ وہ اسرائیلی شہریوں کے لیے بھی سزائے موت یا عمر قید میں سے کسی ایک سزا کا فیصلہ کر سکے۔ تاہم یہ قانون ماضی پر لاگو نہیں ہوگا بلکہ صرف آئندہ کیسز پر نافذ ہوگا۔ ابھی آپ کو بتائیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں چیئرمین نادرا، لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر بھی اور وزیر داخلہ
نے ان کو کارکردگی جاری آئندہ منصوبے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ نے نادرا کی کارکردگی اور عوامی خدمات کو سراہا اور غیر قانونی غیر ملکی کے انخلا میں نادرا کو قانونی نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ممکن معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے غیر قانونی طور پر پاکستانی شہریت حاصل کرنے والوں کو فوری شناخت اور نیشنل ڈیٹا بیس سے نکالنے کی بھی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ گزشتہ 2 برس میں نادرا کے خدمات میں نمایاں بہتری آئی ہے اور عوامی سہولیات کے لیے مزید جدید خدمات متعارف کروائی جائیں گی۔ انہوں نے بڑے شہروں میں نادرا کے اسٹیٹ آف دی آرٹ دفاتر کرائے کے بجائے اپنی جگہ پر تعمیر کرنے کا بھی حکم دیا اور اس سلسلے میں ماسٹر پلان طلب کر لیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں کفایت شعاری مہم، پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور سرکاری گاڑیوں کے کم سے کم استعمال پر تفصیلی غور کیا گیا ہے، جس میں کابینہ اراکین نے اتفاق کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی کی کشیدگی کے اثرات پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں اور اسی وجہ سے ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں ڈیزل تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، اس لیے وقت ایندھن بچانا نہایت ضروری ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ 1.5 سال میں متعلقہ سروے مکمل کر لیا جائے۔ شرجیل انعام میمن نے کچے کے علاقے میں آپریشن کے بعد امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ سندھ کابینہ نے سکھر اور روہڑی میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کی منظوری بھی دے دی ہے۔ مزید آپ کو بتائیں، سندھ پولیس نے کچے کے علاقوں میں کامیاب کارروائیاں کی ہیں، جس کے نتیجے میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے۔ کشمور، گھوٹکی، شکارپور اور دیگر اضلاع میں انتہائی مطلوب ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا ہے، جبکہ مجموعی طور پر 393 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، آپریشن نجات مہران کے باعث کچے کے علاقوں میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے۔ گھوٹکی، سکھر، شکارپور اور جیکب آباد میں آپریشن کامیابی سے جاری رہا اور اب آپریشن کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا، سرنڈر کرنے والے ڈاکوؤں کو قانون کے مطابق عدالتوں میں پیش کیا جائے گا۔ ماضی میں سکھر سے بہاولپور تک کا سفر انتہائی مشکل تھا، تاہم اب اسے محفوظ بنا دیا گیا۔ امریکی اشاعتی اور نشریاتی ادارے بلومبرگ نے تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ بلومبرگ نے ایران سے امریکہ اسرائیل کی جنگ طویل ہونے کی صورت میں عالمی معیشت کو بڑا دھچکا لگنے کا انتباہ بھی کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی تیل سپلائی میں یومیہ تقریباً 11 ملین بیرل کی کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یورپ میں ڈیزل قلت کے خطرات بڑھ رہے ہیں، عالمی مہنگائی میں اضافہ اور معیشتوں پر دباؤ تیز ہو رہا ہے۔ کئی ممالک نے ایندھن بچانے کے اقدامات اور ریشننگ شروع کر دی ہے۔ بلومبرگ کے مطابق سعودی عرب اور UAE متبادل راستوں سے سپلائی بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ بحران سے نپٹنے کے لیے عالمی ذخائر بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ حل مستقل اور پائیدار حل نہیں۔ بلومبرگ رپورٹ کے مطابق LNG سپلائی متاثر گیس بحران کے خدشات بڑھائے گی۔ کئی ممالک میں ایندھن بچانے کے اقدامات اور ریشننگ شروع کر دی ہے۔ طویل جنگ کی صورت میں عالمی معیشت کو بڑا دھچکا لگنے کا خدشہ ہے۔ طلب کم کرنے کے لیے قیمتوں میں مزید اضافہ ناگزیر ہے۔ خبر دیں گے، پیٹرولیم مصنوعات اور سولر سسٹم مزید مہنگے ہونے کا خدشہ ہے۔ IMF نے پیٹرولیم مصنوعات اور سولر سسٹم پر 18% GST لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ IMF نے حکومت کو نئے مطالبات کی فہرست تھما دی۔ اگلے مالی سال ٹیکس ہدف میں 1600 ارب روپے سے زائد اضافے کی تجویز دے دی گئی۔ پیٹرول سمیت ایندھن پر 18% GST لگانے کا مطالبہ کیا۔ اس وقت پیٹرولیم مصنوعات پر GST کی شرح 0 ہے۔ IMF نے سولر صارفین پر بھی 18% ٹیکس عائد کرنے پر زور اور نئے گھروں پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ IMF نے چھوٹے کاروبار اور تاجروں پر اثاثوں کی بنیاد پر ٹیکس لگانے اور نئے بجٹ میں ٹیکس ہدف 15,600 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز دے دی۔ پاکستان بھر کی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی شہری بجلی کے بلوں پر بھاری بھرکم ٹیکس اور بجلی کے میٹر پر فکس چارجز لگانے جانے پر سراپا احتجاج ہیں۔ اسلام آباد شہریوں کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے رجب علی سے۔ جی رجب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی شہری بجلی کے بلوں پر فکس چارجز لگائے جانے پر سراپا احتجاج ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، آئیے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا۔ جی السلام علیکم۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے بل جو ہے پہلے ہی بہت زیادہ ٹیکسز ہیں ان پہ جو غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہے، اوپر سے یہ فکس چارجز آ گئے ہیں، یہ تو انتہائی پریشانی کا عالم ہے۔ جناب ہمارے وزیر اعظم اور جتنے متعلقہ حکام ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ جو اضافہ کیا گیا فوری طور پر ختم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی پہنچ میں یہ بل ادا کرنے کی طاقت۔ پہلے ہی ہمارے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں اور میٹر پہ جو ہے نا بھاری ٹیکس ادا کیا گیا ہے، مہربانی کریں یہ اضافہ واپس لیا جائے۔ جی بالکل، پہلے ہی بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، اوپر سے میٹر کا ٹیکس ڈال دیا گیا ہے۔ ہماری وزیر اعظم صاحب سے التجا ہے کہ یہ
ख़त्म किया जाए, इसका गरीब आवाम बोझ नहीं उठा सकती। नाज़रीन, जैसा कि आपने शहरियों के तासरात सुने, इनका ये कहना था कि पहले बिजली के बिलों में भारी भरकम टैक्स डाले गए हैं, अब ऊपर से मीटर फिक्स चार्जेस डाल दिया है, सरासर ज्यादती है। और कुछ ऐसे शहरी हैं जो महीने में 20 से 30 यूनिट इस्तेमाल करें, जिनका बिल 150-200 आता है। अब उनका टैक्स की वजह से 600, 700, 800, जिसकी वजह से इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन टीम के साथ रजब अली, NTN न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं, ज़िले वस्ती के इलाके नाज़िमाबाद में गर्ल्स कॉलेज के बाहर नशे के आदी अफराद ने डेरे जमा लिए हैं, जहां खुलेआम मंशियात का इस्तेमाल जारी है। कॉलेज आने वाली तालिबात को परेशानी का सामना है। पुलिस की जानिब से अदम कार्रवाई पर समाजी और शहरी हलकों पर तशवीश पाई जाती है। मज़ीद तफसीलात पूछते हैं अपने नुमाइंदे ज़फ़र मखसूस से। जी ज़फ़र, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, बिल्कुल ये ज़िला वस्ती का मशहूर इलाका है नाज़िमाबाद, और ये मेन नाज़िमाबाद चौरंगी पर गर्ल्स कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, और इसी के बिल्कुल नज़दीक गवर्नमेंट कॉलेज सर सैयद भी मौजूद है। और ये बिल्कुल ग्रीन लाइन ब्रिज के नीचे जो है, जो फ्लाईओवर है ग्रीन लाइन का, इसके नीचे आम नशा करने वाले अफराद ने जो है वो डेरे डाले हुए हैं। मौलिक नशा यहाँ पर जो है वो सरेआम किया जा रहा है। चर्च और आइस जैसा नशा जो है वो यहाँ खुलेआम हो रहा है, जिससे तालिबात को जो है वो बड़ी परेशानी का सामना है। जो रोड क्रॉस करके कॉलेजेस आती हैं, उनके लिए जो है वो मुश्किलात हैं। वालिदैन में जो है एक बेचैनी की सी कैफियत जो है वो मौजूद है कि जो बच्चियाँ रोड क्रॉस कर रही हैं, जो बच्चियाँ तालिबात हैं कॉलेज की, उनको जो है परेशानी का सामना है। दूसरी जानिब आज शहरी हल्के और जो समाजी हल्के हैं, उनकी जानिब से मुतादिद बार जो है वो निशानदेही की गई है इस अमर की कि जी यहाँ खुलेआम जो है वो नशा हो रहा है, पर उसके बावजूद जो है वो कोई कार्रवाई जो है अमल में नहीं आ रही है। जी बहुत शुक्रिया ज़फ़र मखसूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर यह है कि गुलकार अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी के खिलाफ हतक इज़्ज़त का केस जीत गए। लाहौर की मुकामी अदालत ने गुलकार अली ज़फ़र की जानिब से गुलकारा मीशा शफ़ी के खिलाफ दायर हतक इज़्ज़त के दावे का फैसला सुना दिया। एडिशनल सेशन जज आसिफ हयात ने केस का महफूज फैसला सुनाते हुए मीशा शफ़ी के खिलाफ दावा डिग्री कर दिया और उन्हें 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालती कार्रवाई के दौरान केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहों के बयानात कलम बंद किए गए, जबकि मुकदमे की समाअत के दौरान 284 पेशियां हुई। इस तवील मुकदमे के दौरान 9 जजेस के तबादले भी हुए। फ़खर ज़मान पर बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम साबित हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर कलंदर के बैटर फ़खर ज़मान को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। फ़खर ज़मान कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 3 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए हैं। PCB का कहना है बाज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर फ़खर ज़मान को 2 मैचेस की पाबंदी आयद की गई है। फ़खर ज़मान को बॉल टेम्परिंग से मुतालिक आर्टिकल की खिलाफ वर्जी पर सज़ा दी गई है। फ़खर ज़मान मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।